سے پوچھو فضاؤں کے سب پیچ و خم، جو کھلا ہم پہ وہ راز ہے زندگی، ساتھیوں ذوق پرواز ہے زندگی۔ ہم رفیقی اور عاشق کی مثال ہیں، امن اور جنگ میں قوم کی ڈھال ہے، دشمنوں کے لیے موت کا جال ہے، یوں بسر ہو تو پھر ناز ہے زندگی، ساتھیوں ذوق پرواز ہے زندگی، ضرورت دل سے آغاز ہے زندگی، عزم شاہین و شہباز ہے زندگی، ذوق پرواز ہے ذوق پرواز ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاک فضائیہ کو جدید ترین فضائی دفاع کے نظام اور طیاروں سے لیس کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا تاکہ وہ پاکستان کی بری اور بحری افواج کے ساتھ بہتر تعاون اور وسیع دائرہ کار کو اپنا سکے۔ اس کے لیے چینی ساخت کے A5 اور فرانسیسی میراج طیاروں کی نئی کھیپ کے حصول کے ساتھ ساتھ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی حاصل کیے گئے۔ افغانستان پر روسی قبضے کے بعد پاکستانی ماہرین نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس دور کے جدید ترین لڑاکا طیارے F-16 حاصل کر کے اپنی دانش اور پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا۔ چینی ساخت کے F-7 لڑاکا طیارے بھی اسی دوران پاک فضائیہ کے لیے حاصل کیے گئے۔ تربیت کو ایک مسلسل عمل بنانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تربیت گاہیں قائم کی گئیں۔ مختلف جہازوں کی مہارت کے لیے کنورژن یونٹس، جنگی داؤ پیچ کے لیے CCS، فضائی دفاعی نظام کے لیے ایئر ڈیفنس اسکول اور سٹاف کالج جیسے ادارے اصلاح عمل کے عکاس ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت تکنیکی دیکھ بھال کے لیے پاک فضائیہ کی انجینئرنگ برانچ صرف 5 انجینئروں پر مشتمل تھی۔ PAF نے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ترویج و ترقی کے دیگر مراحل طے کیے، وہاں انجینئرنگ کے شعبے کی ترقی بھی قابل ستائش ہے۔ آج پاک فضائیہ کے انجینئر اور تکنیکی عملہ اپنے جہازوں کی اوور ہالنگ اور دیگر ساز و سامان کی فنی دیکھ بھال میں خود کفیل ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان مختلف ساز و سامان کی تیاری میں بھی خود کفالت حاصل کر لے گا۔ پاک فضائیہ میں جہازوں کی دیکھ بھال اور دیگر تکنیکی فرائض پر مامور ایئر مینوں کی تربیت کا بھی ایک جامع نظام موجود ہے، جس میں ان کی فنی اور پیشہ ورانہ مہارت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ زمانہ امن ہو یا جنگ، ملک کی فضاؤں کی نگہبانی ریڈارز کی مدد سے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں پہلے ریڈار کا قیام 1949 میں عمل میں آیا۔ ملکی سرحدوں کی طوالت کے پیش نظر وطن کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ سگنلرز کی تعیناتی کی گئی۔ وہ دوربین کی مدد سے دیکھنے کے علاوہ جہاز کی آواز پہچان کر بھی دشمن کی آمد کی اطلاع دیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ریڈار بھی حاصل کیے جاتے رہے۔ 1977 میں فضائی دفاعی نظام کو جدید اور خودکار نظام سے لیس کر دیا گیا۔ ملک کے بہترین دفاع کے لیے وطن کی فضاؤں کو 3 مختلف سیکٹرز میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ نظام نہ صرف
वतन अजीज की फजाओं की खिलाफ वर्जी की बर वक्त इत्तला देता है, बल्कि इनके मुनासिब सद्देबाब के लिए इंतहाई मददगार होता है। आज अल्लाह के फजल करम से पाक फजाइया वतन अजीज के खिलाफ उठने वाली किसी भी निगाह का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। Khalid scramble 2 F-16s, Shaheen section, initial vector 100, Angels 15, Ghazi control channel 13, scramble, scramble, scramble. Ghazi control, reading you strength 5 clear. How do you hear me? Shaheen leader, target is presently 060, 40 nautical mile, strength 2, heading 270 at 20,000. Continue to 22,000 and turn right heading 090. Affirmative, battle formation 2 nautical mile apart now. Leader confirm number 2 on your left. Leader target now 12 o'clock 1.8. Leader confirm you in position to shoot him. जब से पाक फजाइया के हेडक्वार्टर्स पर खुद मुख्तार ममलकत पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया है, ये फजाई फौज तारीख साजी का एक तवील सफर तय कर चुकी है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है। पाक फजाइया को अपने हर हवाबाज अफसर और एयरमैन पर फख्र है कि उसने अपनी तमाम तर सलाहियतें, शजाअतें और राहतें वक्फ कर दी हैं अपनी फौज के इस्तेकाम, तरक्की और मजबूती के लिए। कौम को फख्र है अपनी पाक फजाइया पर कि जिसने हर आड़े वक्त में इसको संभाला दिया, सहारा दिया और इस्तेहकाम बख्शा। मुल्क की फजाओं में दुश्मन के नापाक हमले हों या कोई जमीनी आफत, पाक फजाइया के ये शाहीन हमा वक्त चौकस हैं, तैयार हैं अपने फराइज की अदायगी के लिए। ये ख्वाबी नजरें बेदार हैं इन सरहदों की हिफाजत के लिए जिनका तकद्दुस इनका ईमान है। ये बाजू मुहाफिज हैं उन रिवायतों के जो इस फजाइया ने रोशन की हैं अपने सुनहरे अमल से। ये सीने अमीन हैं इस कौल के कि जो इस कौम के कायद ने पाक फजाइया को दिया था, एन एफिशिएंट एयर फोर्स सेकंड टू नन।